السلام علیکم۔ چلیے آج ایک ایسے واقعے کے بارے میں سنتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام عذبہ تھا، اس کو ایک عورت نہر کرنے چلی تھی۔ یہ واقعہ کس طرح سے ہے، چلیے اس کو حدیث کے حوالے سے سنتے ہیں۔ یہ واقعہ حدیث نمبر 4245 صحیح مسلم میں آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ چلیے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 آدمیوں کو قید کر لیا۔ بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو قیدی بنا لیا اور انہوں نے اس کے ساتھ اونٹنی عذبہ بھی حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس سے گزرے، وہ بندھا ہوا تھا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آپ نے مجھے کس وجہ سے پکڑا ہوا ہے اور حاجیوں کی سواریوں سے شفقت لے جانے والی اونٹنی کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو سنگین خیال کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے تمہیں تمہارے حلیف شقیق کے جرم کی بنا پر اس کے ازالے کے لیے پکڑا ہے۔ پھر آپ وہاں سے پلٹے تو اس نے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا، اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرنے والے نرم دل تھے۔ پھر سے آپ اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اب میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے مالک آپ تھے، آزاد تھے، تو تم پوری بھلائی حاصل کر لیتے۔ اب بھی ملے گی لیکن پوری نہ ہوگی۔ پھر آپ پلٹے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا، اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پھر اس کے پاس آئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں، اور پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ تمہاری فوراً پوری کی جانے والی ضرورت ہے۔ اس کے بعد معاملات طے کر کے اسے دونوں آدمیوں کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا۔ اونٹنی پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، لیکن مشرکین نے دوبارہ حملے کر کے پھر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہا غزوہ ذات القدر کے موقع پر مدینہ پر حملے کے دوران ایک انصاری عورت قید کر لی گئی۔ عذبہ اونٹنی بھی پکڑ لی گئی۔ عورت بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اونٹ اپنے گھروں کے سامنے رات کو آرام کرنے کے لیے بٹھا دیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ خاتون اچانک بیڑیوں بندھنوں سے نکل بھاگی اور اونٹوں کے پاس آئی۔ وہ سواری کے لیے جس اونٹ کے بھی قریب جاتی وہ بلبلانے لگتا تو وہ اسے چھوڑ دیتی، حتیٰ کہ وہ عذبہ تک پہنچ گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے میں اونٹنی ملی تھی۔ وہ عذبہ تک پہنچ گئی تو وہ نہ بلبلائی، کہا وہ سدھائی ہوئی اونٹنی تھی تو وہ اس کے پیٹھ کے پچھلے حصے پر بیٹھی اور اسے دوڑایا تو وہ چل پڑی۔ لوگوں کو اس کے جانے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن اس نے انہیں بے بس کر دیا۔ کہا، اس عورت نے اللہ کے لیے نظر مانی کی، اگر اللہ نے اس اونٹنی پر اسے نجات دی تو وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے نہر کر دے گی۔ جب وہ مدینہ پہنچی، لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، یہ عذبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اسے اس اونٹنی پر نجات عطا فرما دی تو وہ اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں نہر کر دے گی۔
اس پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس عورت نے اسے جو بدلہ دیا وہ کتنا برا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس اونٹنی پر نجات دے دی تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ معصیت میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس چیز میں جس کا بندہ مالک نہ ہو۔ ابن حجر کی روایت میں ہے اللہ کی معصیت میں کوئی نظر جائز نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4245 کا واقعہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت سننے میں پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔